أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ويحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى. وفي الدروس اطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير ثم جعل تحریمهما قولا. مسجد کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ کون کون سے کام مسجد میں مستحب ہیں، کیا مکروہ ہے. آج بیان کر رہے ہیں کہ مسجد میں کون سا کام حرام ہے، مسجد کے متعلق محرمات کون کون سے ہیں. فرماتے ہیں یحرم زخرفتها، زخرفت نقش و نگار بنانا مسجد میں جائز نہیں ہے. زخرفہ کسے کہتے ہیں؟ واوا نقشہ بالزخرف واوا الذهب، سونے کے ساتھ اس میں نقش بنانا. یہ تصاویر و اس طرح کی چیزیں، نقاشی جسے کہتے ہیں آپ، آرٹ، وہ بنانا سونے کے ساتھ یہ حرام ہے. او مطلق النقش، یا مطلق نقش حرام ہے، چاہے سونے سے ہو یا سونے کے علاوہ کسی اور چیز سے. مسجد میں نقش و نگار حرام ہے. کما اختار المصنف فی ذکر، جیسا کہ جناب مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب ذکر میں بیان کیا ہے. وفی الدروس اطلق الحکم بکراہت الزخرفۃ والتصویر، اور دروس میں، کتاب دروس میں جناب مصنف نے مطلقاً زخرفت اور تصویر کو مکروہ قرار دیا ہے. مطلقاً، چاہے سونے سے یا غیر سونے سے، ذهب سے یا غیر ذهب سے، مطلقاً زخرفہ، نقش و نگار اور تصاویر بنانا مسجد میں مکروہ. ثم جعل تحریمهما قولا، یہ کراہت والی بات ذکر کرنے کے بعد جناب مصنف نے ذکر میں فرمایا ہے کہ ایک قول ہے کہ زخرفہ اور تصویر حرام ہے. یعنی ایک قول قرار دیا حرمت کو، اور جو اس کا اپنا نظریہ ہے وہ کراہت والا ہے. کتاب دروس میں جناب مصنف کا. وفی البیان حرم النقش والزخرفۃ والتصویر بما فیہ روح، اور کتاب بیان میں جناب مصنف نے نقش، زخرفت اور تصویر کو اس صورت میں حرام قرار دیا ہے کہ جب یہ ذی روح کی ہوں، ایسی چیز کا نقش بنایا جائے، ایسی چیز کی تصویر بنائی جائے جس میں روح ہے، تو پھر حرام ہے. مثلا گھوڑے کی تصویر جس طرح بنا دیتے ہیں، یا کسی اور پرندے کی تصویر بنا دیتے ہیں، یا انسان کی تصویر بنا دیتے ہیں جس میں روح ہوتا ہے، وہ حرام ہے. وظاہر زخرفت ہونا نقش و بالذات، یہاں پر زخرفت کے لفظ سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سونے کے ذریعے نقش بنایا جائے، سونے کے ذریعے نقاشی کی جائے، تو وہ حرام ہے. فیسیر اقوال المصنف بحسب کتبہ، بس مصنف کے اقوال اس کی کتابوں کے مطابق ہو گئے ہیں. جتنی کتابیں اتنے قول، یعنی ہر قول میں، ہر کتاب میں مصنف کا علیحدہ قول موجود ہے. واہ غریب منہ، اور جو مصنف سے عجیب بات ہے، ذکر میں اور ہے، بیان میں اور، دروس میں اور، لمع میں اور. 4 کتابیں ہیں، چاروں کتابوں میں مصنف کے جو ہیں قول مختلف ہے. تو ان چاروں اقوال کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ لمع میں مصنف نے کہا ہے کہ سونے کے ساتھ مسجد میں نقش و نگار کرنا حرام ہے. ذکر میں کہا ہے کہ نقش چاہے سونے سے ہو یا غیر سونے سے ہو حرام ہے. دروس مصنف نے کہا ہے کہ مطلقاً نقش و نگار اور تصویر مکروہ ہے، چاہے سونے سے یا غیر سونے سے ہو.
چاہے ذی روح کی ہو یا غیر ذی روح کی ہو، مطلقاً مکروہ ہے۔ اور بیان میں کہا ہے کہ ایسی چیز کی تصویر اور نقش و نگار بنانا مکروہ ہے جو ذی روح ہے۔ یہ چاروں کتابوں میں مصنف کے مختلف قول ہیں، علیحدہ علیحدہ ہر کتاب میں قول ہے۔ وَقَضَا يَحْرُمُ نَقْشُهَا بِالصُّوَرِ ذوات الارواح دون غیرہا، اور ایسے ہی مسجد کو نقش و نگار، مسجد میں نقش و نگار کرنا ایسی صورتوں سے جو ذی روح کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے۔ یہ اب مصنف کی بات ہو رہی ہے نا، پہلے صرف زخرفت کی بات کی ہے۔ اگر ان دونوں باتوں کو ملایا جائے، پہلے زخرفہ کی بات کی ہے، پھر نقش بالصور کی بات کی ہے، ان دونوں باتوں کو ملایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلا جو زخرفت کا کلمہ ہے اس سے مراد مصنف کی وہی ذہب ہے، سونا ہے، سونے سے نقش و نگار، اور یہ جو نقش بالصور کہہ رہے ہیں اس سے مراد غیر ذہب۔ اسی طرح مسجد میں نقش و نگار کرنا ایسی صورتوں سے جو ذی روح کی ہیں وہ حرام ہے، دونا غیر ذی روح کی تصویر بنانا مسجد میں حرام نہیں ہے۔ واہ لازم من تحریم النقش مطلقاً، یہ لازم ہے، کس سے یہ لازم آتا ہے کہ مطلقاً جو تحریم نقش کی مصنف نے بات کی ہے، چاہے نقش بالذہب ہو یا غیر ذہب ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، وہ حرام ہے، ذی روح کا ہو تو، ذی روح کا ہو، اگر ذی روح کی تصویر بنائی جائے چاہے سونے سے بنائی جائے یا غیر سونے سے بنائی جائے، حرام۔ لا من غیر ہی، اس کی غیر کی جو تفسیر وہ کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرا قول جو مصنف نے بیان کیا ہے کہ صرف ذہب کے ساتھ اگر تصویر بنائی جائے، ٹھیک ہے نا جی، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر نقش و بالصور سے مراد مطلقاً ہے، چاہے سونے سے بنائی جائے یا غیر سونے سے بنائی جائے۔ یہ نقش و بالصور سے مراد ذہب نہیں ہے، سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے کی بات تو پہلے کر چکے ہیں، زخرفت کے کلمے میں بتا چکے ہیں کہ زخرفت اس سونے سے نقش و نگار کو کہا جاتا ہے۔ بس یہاں مراد سونے کے ساتھ نقش و نگار نہیں ہے، مطلقاً کوئی بھی چیز ہے، چاہے سونا ہے یا غیر سونا ہے، اسے نقش و نگار کرنا حرام ہے۔ وہ قرینۃ اخری علی اراد زخرت بالمعنی الاول، یہ قرینہ ہے کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ زخرفت سے مراد پہلے والا معنی ہے، یعنی زخرفت سے مراد ایسی تصویر جو سونے سے بنائی جائے، وہ مراد ہے صرف۔ ھذا ھو الاجود، شارح کہتے ہیں یہ ہے بھی اجود اور بہترین بات۔ ولا ریب فی تحریم تصویر الروح فی غیر المساجد، ہاں یہ اس سے بھی سخت تر فتویٰ آ گیا ہے۔ جناب شارح فرماتے ہیں کہ ذی روح کی تصویر بنانا بلا شک و شبہ حرام ہے مسجد کے علاوہ۔ ہاں گھر کی دیوار پہ بنا دو، مسجد نہیں ہے، مسجد کے علاوہ بھی ذی روح کی تصویر بنانا حرام ہے۔ ففیہ اولا، اگر مسجد کے علاوہ بنانا تصویر حرام ہے تو مسجد میں بنانا بدرجہ اولا حرام ہے۔ اما تصویر و غیر فلا، غیر ذی روح کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے۔ وَتَنْجِيسُهَا وَتَنْجِيسُ آلَاتِهَا كَفَرْشِهَا لا مطلق ادخال النجاست الیہ فی الاقوى۔ جناب مصنف فرماتے ہیں کہ دوسرا حکم مسجد کے متعلق یہ ہے کہ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے۔ وَتَنْجِيسُ آلَاتِهَا، اور مسجد کے ساز و سامان کو نجس کرنا حرام ہے۔ کفرشها، جس طرح مسجد کا کارپٹ ہے، قالین ہے، چٹائی ہے، دری ہے مثلا۔ لا مطلق و ادخال نجاست الیہ، مطلقاً نجاست کو مسجد میں داخل کرنا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً داخل کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی اس طرح مسجد میں نجاست جائے کہ مسجد نجس نہ ہو، یا مسجد کا جو ہے ساز و سامان مسجد کا نجس نہ ہو، تو پھر مسجد کے اندر نجاست لے جانا حرام نہیں ہے۔ مثلا آپ کی جیب میں کوئی نجس رومال ہے، یا آپ کا لباس نجس ہے لیکن خشک ہے،
آپ کے بدن کا کوئی حصہ نجس ہے خشک ہے، یا کوئی اور چیز آپ کے پاس نجس ہے خشک ہے، جس کی نجاست مسجد کے ساز و سامان تک سرایت نہیں کرتی، تو کوئی حرج نہیں، اس کو مسجد میں لے جانا نجاست کو حرج نہیں ہے۔ فی الاقوا، اقوا قول کی بنا پر، یہ اقوا یہ بتا رہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، یہ اقوا کا کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، کہ بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اصلاً مسجد میں نجاست لے جانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جناب مصنف فرما رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اقوا یہ ہے کہ مسجد میں نجاست لے جانے میں حرج نہیں ہے جب تک مسجد یا مسجد کا ساز و سامان نجس نہ ہو۔ وَإِخْرَاجُ الْحِصَى مِنْهَا إِنْ كَانَتْ فَرْشًا أَوْ جُزْءًا مِنْهَا، مسجد کے پتھروں کو مسجد سے نکالنا حرام ہے۔ آج کل تو پتھروں والی بات نہیں ہے نا، آج کل تو فرش ہے، چپس ہے، یا وہ ماربل پکی فکس کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا آج کل تو۔ وہ بات تو نہیں ہے اس والی جو پرانے زمانے میں پتھر ہوتے ہوں گے، فرش نہیں تھے تو ایسے پتھر ہیں، ویسے بھی عرب میں پتھر تھے، پتھریلے علاقوں میں پتھر ہوتے ہیں، کچی جس طرح مسجد ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں آپ پتھروں کی جگہ ریت کہہ لیں، یا کچی مٹی کہہ لیں جہاں فرش نہیں بندھا ہوا، کیوں کہہ لیں، کہتے ہیں ان کو باہر نکالنا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک تغاری آپ بھر لیں مسجد کے صحن سے، ٹھیک ہے نا، مٹی کی جائز نہیں ہے، نکالنا حرام ہے۔ ان کانت فرشن، اگر وہ فرش ہو، اور جزن میں نہ جاؤ، اس کا حصہ ہو۔ اما لو کانت قمامتن، ہاں اگر وہ کوڑا ہو، جس طرح ہم جھاڑو دیتے ہیں، ہاں جھاڑو دیتے ہیں اور اس جھاڑو میں صفوں کے تنکے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اور چیز بھی جو مثلا مسجد میں استعمال ہونے والی ہے اس کے تنکے اس میں شامل ہوں، تو کہتے ہیں استحب اخراجها، مستحب ہے اس کو نکالا جائے، کوڑے کرکٹ کو باہر نکالا جائے، مستحب ہے، یعنی اس میں مسجد میں گند نہ ہو، مسجد میں کیا کہتے ہیں کوڑا کرکٹ نہ ہو، اس کو نکالا جائے، جھاڑو دیا جائے۔ پر مثلہ التراب، اسی کی مثل مٹی، ٹھیک ہے، مٹی کون سی؟ مٹی سے مراد اسی کی کوڑے کرکٹ والی مٹی، نہ کہ خود مٹی زمین والی، کوڑے کرکٹ والی مٹی جو آتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، وگرنہ جو مسجد کی زمین کی مٹی ہے اس کو تو نہیں نکال سکتے ہم، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ مسجد کے صحن سے آپ ایک تغاری بھر لیں مٹی کی، ایسے نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے مٹی کو باہر نکالنا مسجد سے، مسجد کی ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ جو آپ جھاڑو دیتے ہیں اور کوڑے کرکٹ میں مٹی آتی ہے، اس کو آپ باہر نکال سکتے ہیں، اس کا حکم بھی وہی کوڑے کرکٹ والا حکم ہے۔ وَمَتَا اُخْرِجَتْ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ فَتْوَاتِ، اگر بالفرض کوئی بندہ گناہ کرے، عصیان کرے، اور حرام کی بنیاد پر اس کو باہر نکالے، نکالنا حرام تھا، مٹی کو پتھروں کو نکالنا حرام تھا، اسے نکال لیا ہے، تو کیا کرے پھر؟ فتوات، واپس لے آئے، پھر مسجد میں رکھے، وجوبا نہیں لیا، واجب ہے کہ مسجد میں لے آئے دوبارہ، او الی غیرہا من المساجد، یا اس کے علاوہ دیگر مساجد میں لے جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ مسجد میں پلٹانا واجب ہے اس کو۔ حیث یجوز نقل آلاتها الیہ ومالها لغناء الاول او اولویت الثانی، یہ کب جائز ہے؟ تب جب اس مسجد کے آلات اور اس کے مال، آلات کو یا مسجد سے متعلقہ چیزوں کو نقل کرنا جائز ہے دوسری چیزوں کی، دوسری مساجد کی طرف، لغناء الاول، کب؟ اس صورت میں کہ جب آپ کو پہلی مسجد کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر پہلی مسجد میں آپ کو ان آلات یا ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کی کوئی بھی چیز ہے اس کی ضرورت
پھر دوسری مسجد میں اس کو منتقل کر سکتے ہیں. اور اولویت الثانی یا نہیں، اس مسجد کو بھی ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن وہ جو دوسری مسجد ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے اس کی نسبت. مثال کے طور پر یہاں اے سی لگا ہوا ہے، پنکھا چلتا ہی نہیں ہے، دوسری مسجد میں پنکھے ہی نہیں ہے، زیادہ ضرورت ہوئی نا اس کو، اولویت ہے اس میں، تو لہٰذا اس کی طرف منتقل کر سکتے ہیں، جائز ہے. جناب شارع فرما رہے ہیں وَيُكْرَهُ تَعْلِيَتُهَا بل تبنا وسطاً عرفاً. مسجد کو زیادہ بلند بنانا مکروہ ہے، بلکہ اس کو درمیان نہ بنایا جائے. عام طور پر جو درمیانی مسجد ہوتی اتنی زیادہ اونچی نہ بنائی جائے مسجد. والبصاق فیہا، مسجد میں تھوکنا مکروہ ہے. والتنخم، مسجد میں بلغم ڈالنا مکروہ ہے. وَنَحْوُهُ، اور اس طرح کا اور کام جو مسجد کے شایان شان نہیں ہے وہ کرنا مکروہ ہے. وَكَفَّارَةُ الدَّفْنُ، اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے. اگر آپ نے ایسا کام کر دیا ہے تو پھر اس کو دفنا دو، یعنی مٹی میں اس کو دبا دو. وَرَفْعُ الصَّوْتِ الْمُتَجَاوِزُ لِلْمُعْتَادِ، اور اتنی آواز بلند کرنا مکروہ ہے کہ جو عام طور پر عادتاً زیادہ سمجھی جاتی ہو. مسجد میں شور، وہ لوگ کہیں کہ یار مسجد میں شور ہو رہا ہے، ہاں معمول سے زیادہ آواز مسجد میں بلند ہو رہی ہے، یہ مکروہ ہے. ولو فی قراءت القرآن، چاہے قراءت قرآن کی آواز ہی کیوں نہ ہو، مکروہ ہے. ہاں جائے کہ ہم خلاف عادت بساؤ کا سپیکر لگا کر بڑے بڑے وہ کر دیتے ہیں پروگرام، تو خلاف معمول بعض اوقات ہو جاتے ہیں نا. وہ عام طور پر ایسے کم مسجدوں میں نہیں ہوتے عرفاً، لیکن اب ہو رہے ہیں، اور آواز بھی اتنی ہے کہ جو عام عادت سے زیادہ ہے، عرف سے عرفاً زیادہ سمجھ جاتی ہے، تو یہ کام کرنا مکروہ ہے. وقتل القمل فیدفن لو فعل، قمل کہتے ہیں جوؤں کو قتل کرنا، مسجد میں مارنا مکروہ ہے. ہاں سر چکاڑ کے مرینا بیٹھا رہا ہے. فیدفن لو فعل، اگر ایسا کرے تو ان کو دفن کر دے. وَبَرْيُ النَّبْلِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عَمَلِ الصِّنَاعِ، کافی ہے. وَبَرْءُ النَّبْلِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عَمَلِ الصِّنَاعِ، کہتے ہیں کہ قلم تراشنا، تیر تراشنا، لکڑی تراشنا، یہ جو کام ہے اس کا بڑھائی والا، ٹھیک ہے، یہ کام کرنا مکروہ ہے مسجد میں. ٹھیک ہے. فی وَهُوَ داخل فی عمل الصناع، یہ داخل ہے وہ صنعت گری میں. ٹھیک ہے نا، صنعت گری میں. صنعت یہ ہوتی ہے نا، صنعت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو صنعت کام ہے، درزی والا کام ہے، مستری والا درخان والا کام ہے، یہ سارے صنعتیں ہیں. تو یہ صنائع میں داخل ہے، یعنی صنائع کا کام مسجد میں کرنا مکروہ ہے. صنعت کا کام مسجد میں کرنا مکروہ ہے. تو یہ جو ہے تیر تراشنا، بار النبل، یہ بھی صنائع میں داخل ہے، صنعت شمار ہوتے، لہذا یہ مکروہ ہے. وَخَصَّهُ لِلتَّخْصِيصِ فِي الْخَبَرِ، بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بھی صنعت ہو اس کو مسجد میں انجام دینا مکروہ ہے. تو جناب مصنف نے صرف تیر تراشنے کی بات کیوں کہ یہ بر النبل کہا ہے، باقی چیزیں نہیں بتائیں. تو فرماتے ہیں جناب مصنف اس کی جناب شارح اس کی توجیہ میں فرماتے ہیں خصہ لے تخصیص فی الخبر، اس لیے مصنف نے صرف باری النبل کا نام لیا چونکہ روایت میں اسی کا نام آیا ہے، روایت کی اتباع کرتے جناب مصنف نے. فتتعقد و کراہت ہو، بعض اس کی کراہت جو ہے مؤکد ہو جاتی ہے، زیادہ کراہت ہے، یعنی دوسری صنعتوں کی نسبت تیر بنانے کی کراہت زیادہ ہوگی، چونکہ اس کو خصوصی طور پر روایات میں
ذکر کیا گیا ہے۔ وَتَمْكِينُ الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ مِنْهَا مَعَ عَدَمِ الْوُثُوقِ بِطَهَارَتِهِمْ، مجنون، پاگل، دیوانہ اور بچے کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دینا مکروہ ہے، اس صورت میں مکروہ ہے کہ جب اس کی طہارت کے بارے میں انسان کو اطمینان نہ ہو، او کونہم غیر ممیزین، یا وہ ممیز نہ ہوں، چھوٹے بچے ابھی ممیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مثلا اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتے تو ان کو بھی مسجد میں لے آنا مکروہ ہے۔ اما الصبی الممیز الموثق بطہارت المحافظ علی اداء الصلوات فلا یکرہ تمکینہ، وہ بچہ جو ممیز ہے، طہارت کے اعتبار سے قابل وثوق ہے، یعنی طہارت اطمینان ہے کہ وہ پاک ہے، نماز ادا کرنے کی بھی وہ پابندی کرتا ہے، آتا ہے مسجد میں تو کھیلتا نہیں بلکہ نماز پڑھتا ہے، تو فلا یکرہ تمکینہ، پھر اس کو مسجد میں آنے کی اجازت دینا مکروہ نہیں ہے، بل ینبغی تمرینہ، بلکہ چاہیے کہ اس کی تمرین کرائی جائے، اس کو لایا جائے تک وہ عادی ہو مسجد میں آنے کا، کما یمرن علی الصلاۃ، جس طرح نماز پر اس کی تمرین کرائی جائے تاکہ اس کو نماز پڑھنے کی عادت ہو، اسی طرح اس کو مسجد میں لایا جائے تاکہ مسجد میں آنے کی اس کو عادت پڑے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔